سورۃ الملک کے 9 فضائل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مالک بحروبر، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور یہی سورۃ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا، تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا، تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر کو روکتی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورۃ الملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورۃ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ چاند دیکھ کر اس سورت کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ سورت پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔